اتحاد کی درخواست پر آئندہ ہفتے تک فیصلہ نہ ہونے پر نشستیں دیگر پارٹیوں کو جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ارکان کی شمولیت کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کی درخواستوں پر آئندہ ہفتے تک فیصلہ نہ ہوا تو نشستیں باقی پارٹیوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی ارکان کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد سے پانچوں اسمبلیوں میں حلف برداری کا عمل جمعے سے شروع ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے اس حوالے سے یہ بھی بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایس آئی سی کے قانونی ونگ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ پروسیڈنگ شروع کریں۔ اس مقصد کے لیے کمیشن کو تاحال یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کو اسمبلی کی نشستیں دینی ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بالفرض کمیشن درخواست مان لیتا ہے تو اس سے سنی اتحاد کونسل کی عددی طاقت پانچوں اسمبلیوں میں بڑھ جائے گی، لیکن قومی اسمبلی اور 3 دیگر صوبائی اسمبلیوں میں اس کا اقلیتی سٹیٹس تبدیل نہیں ہوگا۔ ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 26 فروری کو ایک اہم اجلاس بلایا گیا ہے جس میں قانونی ونگ کے نتائج کی روشنی میں معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے ذرائع نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ارکان کی شمولیت کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کی درخواست پر آئندہ ہفتے تک فیصلہ نہ ہوا تو نشستیں باقی پارٹیوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی ارکان کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد سے پانچوں اسمبلیوں میں حلف برداری کا عمل جمعے سے شروع ہو گیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد سے پانچوں اسمبلیوں میں حلف برداری کا عمل جمعے سے شروع ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے اس حوالے سے یہ بھی بتایا کہ ایس آئی سی کے قانونی ونگ سے درخواست کی ہے کہ وہ پروسیسنگ شروع کریں اور اس مقصد کے لیے کمیشن کو تاحال یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کو اسمبلی کی نشستیں دینی ہیں یا نہیں۔ بالفرض کمیشن درخواست مان لیتا ہے تو اس سے سنی اتحاد کونسل کی عددی طاقت پانچوں اسمبلیوں میں بڑھ جائے گی، لیکن قومی اسمبلی اور 3 دیگر صوبائی اسمبلیوں میں اس کا اقلیتی سٹیٹس تبدیل نہیں ہوگا۔ ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن میں 26 فروری کو ایک اہم اجلاس بھی بلایا گیا ہے جس میں قانونی ونگ کے نتائج کی روشنی میں معاملات کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں آپ کو بتائیں کہ ذرائع نے بتایا ہے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ارکان کی شمولیت کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کی درخواست پر آئندہ ہفتے تک فیصلہ نہ ہوا تو نشستیں باقی پارٹیوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ ناظرین کو اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی ارکان کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ درخواست پر آئندہ ہفتے تک فیصلہ نہ ہونے پر نشستیں دیگر پارٹیوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کی درخواست پر آئندہ ہفتے تک فیصلہ نہ ہونے پر نشستیں دیگر پارٹیوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں جبکہ نتائج کی روشنی میں معاملات کا فیصلہ بھی کیا جائے گا، اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسمبلیوں میں حلف برداری کا عمل جمعے سے شروع ہوگا۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ دیگر پارٹیوں کو بھی دی جائیں گی۔ درخواست پر آئندہ سنی اتحاد کی درخواست پر آئندہ ہفتے تک فیصلہ نہ ہونے پر نشستیں دیگر پارٹیوں کو جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ارکان کی شمولیت کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کی درخواستوں پر آئندہ ہفتے تک فیصلہ نہ ہوا تو نشستیں باقی پارٹیوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی ارکان کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد سے پانچوں اسمبلیوں میں حلف برداری کا عمل جمعے سے شروع ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے اس حوالے سے یہ بھی بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایس آئی سی کے قانونی ونگ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ پروسیڈنگ شروع کریں۔ اس مقصد کے لیے کمیشن کو تاحال یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کو